وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل على محمد وهو الحق والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ایک میری بات یاد رکھنا، درود پاک تب پڑھا جاتا ہے جب کوئی سننے والا کسی کی زبان سے حضور کا نام سنے، وہ کانوں سے بہرا نہ ہو اور دماغ سے مجذوب نہ ہو، دماغ کی طاقت سمجھنے والی ہو اور کان سننے والے ہو، تو پھر ہونٹوں سے اونچی آواز سے درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. سننے والے جب بولیں گے تو سنانے والے کو پتہ چلے گا جس ہستی کا میں نے نام لیا ہے محمد عربی دیں گے پروانے پہ. درود پاک اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ اللہ بن منگے سب کچھ عطا کر دے. آج حضور نے فرمایا کہ جڑا بندہ جمعے دن جتنی کثرت نہ میرے تے درود پڑھتا اللہ اتنی کثرت اور رحمت کا نزول کرتا. لہٰذا کئی بندے کہتے ہیں جیسے دل چ پڑے بھئی ایمان سے بتائے بدگمانی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کریم قیامت کے بندے کو کہیں گے کس کو جنت کو لے جاؤ دوسرے کو جہنم میں لے جاؤ. وہ بندہ سوال کرے گا دوست کی مولا میں تے گناہ صرف ویکھیا سی نے کیتا ہے جنت نو جا رہا تے میں ویکھیا تے میں دوزخ نو جا رہا. اللہ کہے گا سمندری روڈ تے 466 روڈ تے ممتی مسجد ایوب صدیقی صاحب علی مسجد دے وچ تو ایک بندے نو مسجد چ بیٹھا چغلی کردا ویکھیا سی تے تو 20 سال اونوں گناہگار ہی سمجھیا دل چ بے ایمان ہی سمجھیا لچا ہی سمجھیا. اونے اگلے دن میرے نال صلح کر لی سی 19 سال تے جناب 11 مہینے تے 29 دن تو انہوں جناب اعلیٰ برا سمجھیا تے انہیں اگلے دن ہی میرے نال صلح کر لی تے میں وہ پچھلے گناہ بھی نیکیاں بڑھاتیاں میں رب ہو کے انہوں بخش دیتا. تو انسان تے یار تے دوست ہو کے انہیں اپنے دل وچ گناہ ہی رکھے تے انہوں لچا ہی سمجھیا تیری اس بدگمانی دی وجہ تے میں جہنم میں لا. آپ حساب لگائیں کہ آپ اگر چپ رہیں گے نا کہ درود اونچی نہیں پڑھیں گے تو کتنے کے دلوں میں بدگمانی ہوگی کہ انہیں درود نہیں پڑھے تو کتنے سال تھوڑے بارے یہی ذہن رکھے گا کہ میرے لاگے مولوی نے حضور دا نام لیا تیرے درود نہیں پڑھیا تو بھاوے دل چ پڑھیا. بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے. لہٰذا جلسے چ ہو جمعے چ ہو جدوں حضور دا نام آئے تے تاڑے کان سن لن تے اچھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے تاکہ سن والے نو پتہ چل جائے محمد عربی دا غلام بولیا ہے. میں دوبارہ جدوں حضور دا نام لواں سمندری دی جامعہ مسجد ممتی چ میرے پتہ لگی حضور دے پروانے آئے نے. ہاں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب پتہ چلا ہے کہ مسجد میں چھال آئی درود پاک کی.
جمعہ تو آپ نے پچھلا بھی ادھر پڑھا ہوگا، مگر میری عادت ہے، میں 28 سال ہو گئے نے ایک کوئی وظیفہ آپ کرنا ہے۔ مینو بندے آتے ہیں بھی تو ایڈے ایڈے حکمرانوں سیدھا ہو جانا ہے، تیرے کوئی گل کی میں بند درود ہی پڑھنا اور میرے کو گل کی درود پاک پڑھتا رہنا، اللہ مدد کرتا رہنا۔ تو تسی جنے بیٹھے نا دوبارہ مینو کہن دا موقع نہ ملے، بس محمد و آل محمد حضور دی آل تے بھی درود پڑھیں۔ آل تو بنا ساڈا درود بھی مکمل نہیں، تے ایمان بھی مکمل نہیں، تے نماز بھی مکمل نہیں۔ ساڈا پیار ہے آل محمد، ساڈا ایمان۔ ہاں جی، اما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کلم ہوئے سر کلماں ٹوٹیاں، سینے دے وچ بلماں ٹوٹیاں، عزت دی اس ٹہنی نالوں ادرا بانو سلماں ٹوٹیاں، پھر جا کے اے موقع بنیا پاکستان کوئی سوکھا بنیا۔ معزز سامعین حضرات، سننے والی میری آواز میرا احترام ماؤں اور بہنوں، دیگر مذاہبات سے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے، جو کہ الہی ساری کائنات کا شہنشاہ ہے۔ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی غریب نواز ہے، اور اللہ ہی داتا و دستگیر ہے۔ اگر کلمہ پڑھ کے بھی اللہ کے برابر کسی کو کھڑا کرنا ہے تو پھر اللہ کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے اس خدا کو مانا ہے جس کو نہ دیکھ کر کلمہ پڑھا نہ آج تک دیکھا ہے، مگر ہمارا عقیدہ ہے جو زمین کے نیچے جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو زمین کے نیچے انسانوں کو بچائے اس کو خدا وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ اللہ کل بھی اونچا ہے، آج بھی اونچا ہے، قیامت تک اونچا ہے، کہو انشاءاللہ۔ اور اللہ ساری کائنات سے تعریف دے لائق ہے، بندے دی کوئی تعریف نہیں ہے۔ جس نوکر کے ساتھ بندہ بیٹھ کے پانی نہیں نہ پیتا کہ میں نے اس کے گلاس میں پانی نہیں پینا، یہ میرا نوکر ہے، اللہ اس کو کہتے ہیں، اللہ اس نوکر کو کہتا ہے چل اس کی قبر پہ مٹی ڈال، اور پوچھتا ہے کدھر گئی تیری چودر، یہ ہے تیری میری حیثیت، یہ اکڑ یہ اکڑ مکڑ کے چکر سے نکلو۔ بندے کی کوئی، آپ بتائیں اس زمین پہ اپنے آپ کو سب سے اونچا اگر کہلانا چاہیے وہ تو محمد مصطفیٰ کو کہنا چاہیے تھا کہ میں ہی سب تو والا ہے، مگر مصطفیٰ اللہ لے کے جدھر چوکرے نے کیا سبحان ربی الاعلیٰ سجدہ کر کے دنیا چ دس دیتا کہ محمد مصطفیٰ بھی اللہ آگے جھک رہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کائنات اونچا ہے۔ اللہ نے کیا عرش فرش تے میرا شریک کوئی نہیں، تے پھر کائنات چ انساناں وچ محمد مصطفیٰ دا شریک کوئی نہیں۔ یہ عقیدہ مضبوط بنایا، حضور کی شان سب سے اونچی ماننی، نبی کریم کی شان سب سے اونچی ماننی، اور ایک یاد رکھنا بات، جس دن یہ عقیدہ بن گیا کہ میں اللہ تو علاوہ کائنات چ کسی نو خالق مالک رازق نفع نقصان دا مالک نہیں مانتا، اس دن تو اللہ پاک کہیں گے فرشتیاں نو دیکھو تسی کہتے سو ایک بندہ آکڑے گا، لڑے گا، فساد کرے گا، اس ساری چیزاں دا مالک مینوں سمجھے۔ اللہ جتنے بیٹھے نے اپنے نہ تہاڈا تعلق مضبوط بنائے، اور تسی سارے دنیا دا تعلق ختم کر کے آخرت دا تعلق جوڑو، مفاد کی دنیا سے نکلو۔ میں نے کتنے دوست احباب بیٹھے ہیں، اللہ کے فضل سے یہ جتنی عزت کمائی ہے میں نے حکمرانوں کی ٹی سی کر کے نہیں کمائی، اللہ کے نظام کی بات کر کے کمائی ہے۔ جتنے میرے مرضی تعلق ہوں حکمرانوں سے، مریم نواز میں نے خطاب کیا، نواز شریف کو خطاب کیا، مگر جب حق کی بات آتی ہے میں تعلق نہیں دیکھتا، مصطفیٰ کی نوکری دیکھتا۔ یہ بات یاد رکھنا،
اگر کائنات اللہ اور اس دے رسول دے تعلق واسطے کائنات چ تسی اللہ دے نوکر بن جاؤ، اللہ لوگوں دے دلوں تاری محبت پا دے گا۔ اور سنیں، یہ پرسوں چوتھ ہی میں واپس آیا ہوں، ابھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے میں ادھر ان کے مسجد دیکھنے گیا، ان کا مدرسہ دیکھنے گیا سمرقند میں۔ تو میں بتاؤں، میں لاہور سے اتنی دور کیوں گیا؟ سارا ملک میں نے پھرا، نبیوں کی قبروں پہ گیا، ادھر سارے حضور کے چچا زاد بھائی کی قبر پہ گیا۔ کیوں گیا؟ ساری کائنات کا چکر جدھر بھی لگاتا ہوں، اچھی اچھی جگہ کو دیکھ کر آتا ہوں تذکرہ۔ کیوں؟ امام بخاری نے حکمران کے وقت کے حکمران کی سینے کی محمد مصطفیٰ دے فرمان نو اچھا کیتا ہے، آج تک امام صاحب کا نام آئے تھا۔ تو عرض کرنا چاہ رہے ہیں، میرے امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والوں طریقہ خدا واسطے نہیں، جدو میرے امام عالی مقام حسین دے نانا جان نو ماننے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، مسلمان بھائیو، آؤ میں جملہ سمجھانا چاہنا ہے۔ سرکار مدینہ سلو قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والوں، آزادی بہت بڑی نعمت آؤ، ہجرت کر کے اسا پاکستان بنایا وے، قلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں، سینے دے وچ بلمہ ٹوٹیاں، عزت دی سٹینی نالوں ازرا بانو سلمان ٹوٹیاں، پھر جا کے اے موقع بنیا پاکستان کوئی سوکھا بنیا، پاکستان بڑا اوکھا بنیا وے۔ میں فیصلہ آباد تقریر پیا کرا، سبنا آباد سمندری روڈ دے تے سبنا آباد آندا ہے، نولٹی پل تو نال جائیے تے جناب میں سبنا آباد تقریر پیا کرا، ایک وڈیری جی مائی کھڑی ہوگی مسجد جا کے، آندھی وے پتر مدنی کی گلاں کرنا ہے۔ میں ویکھیا جوان تیاں نے کھواں چ چھالا مار دتیاں، میریاں سہیلیاں کھواں چ چھالا مار دیاں، میں کہیا ماں کیوں؟ آندھی حیا والیاں تیاں سی، اسی کافراں دے ہاتھ نہیں آنا، جنا جی جے غیرت نہ رہی تے ایمان نہیں رہنا، حیا نہ رہا تے ایمان نہیں رہنا، انہاں کیا مر جانا قبول ہے پر اساں دی عزت نہیں گوانی، بھراواں دی عزت نہیں گوانی، پیو دی پاگ نہیں رولنی، کھواں چ چھالا مار دتیاں۔ نانا جی گجرا والے گڑھ بابا بھٹ ملیا مینوں، سنیے تے آندے نال بٹاں چ وی فرق ہے، رجب بھٹ آؤ جناب انہیں دنیا دی تے لوکاں دیاں تیاں دے اخلاق بگاڑ دتے، چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نو گلوگر بنا دتا، ماواں بہناں وکھا کے بیویاں وکھا کے امت دا کھانا خراب کر دیتا، اسلام دے نام نو داغدار لا دتے، زہرا پاک دے حیا نو نہ یاد رکھیا، فاطمہ دی چادر نو یاد نہیں رکھیا، زہرا پاک دے کفن نو یاد نہیں رکھیا، کہ محمد عربی دی دھی دے کفن تے نظر نہیں پئی، تے میں قوم دیاں بیٹیاں نو بلوگر بنان واسطے ایک کیمرے دا جناب جی استعمال کر رہا ہوں، ڈالر لب جان گے، دولت لب جائے گی، گڈیاں لب جان گیاں، کوٹھیاں لب جان گیاں، پر مسلمانوں محمد مصطفیٰ دا ساتھ نہیں لبنا۔ حضور دی بیٹے فاطمہ دا ساتھ نہیں لبنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنے گھراں دے اندر کردار بناؤ، الحیاء من الایمان، حیا ایمان دا حصہ وے۔ جناب میں جی گجرالے فجر دا درس روزیاں چ دیواں پیا، 28 سال ہو گئے مینوں جمعہ پڑھاندیاں درس دیندیاں، تے میں جی باکھاں لوگوں پاکستان بڑا اوکھا بنیا، ایک بابا بٹ کھڑا ہو گیا بختے والے محلے وچ، اے آندا وے پتر کیڑی گل چھیڑ دیتی ہوں، میں 7 میل قافلہ لے کے تریا، ساڈا 3-4 میل قافلہ وڈیا گیا، تے لاگو خون دی نہر وگے، کسے دے ہاتھ کٹے پینے، کسے دے کان لتھے پینے، آندا جوان تیاں دیاں چھاتیاں کٹ دتیاں تے برشیاں تے ٹنگ دتیاں، جوان مسلم تیاں پیو ویکھ دے رہ گئے، بھرا ویکھ دے رہ گئے، جتھے پین تے ماواں دی عزت لٹ کے لے گئے، تے ماواں بے بس کھڑیاں نے، آندا میں اپنی جوان بہناں نو آکھیا جدوں میں نعرہ تکبیر کواں تے تساں دریا چ چھال مار دینی ہے، انہاں دے ہاتھ نہیں آنا، محمد عربی دیاں تیاں جے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن والیاں نے۔ میں کیا بابا بٹ انہاں بہناں جواناں نو نال لے کے تریا کدے واسطے؟ لاہور دا منارے پاکستان وی اجے بنیا نہیں سی، کنوں
वेखण वास्ते साई किला वेखण वास्ते छड़िया नहीं, मैं क्या लाहौर वेखण वास्ते आख्या नहीं, मैं क्या कराची वेखण वास्ते आख्या नहीं, मैं क्या लैलपुर ते 8 बाजार वेखण नहीं कहता नहीं। अच्छा बाबा फिर एडा वड्डा मुल्क हिंदुस्तान छड़ के ते पाकिस्तान क्यों आया है? आदा मैनू मौलवियां दसिया सी एक ऐसा देश बनावांगे जिहदे च मुहम्मद अरबी दी हुकूमत होएगी, धीआं दे हया सलामत रहणगे, भैणां दी इज्जत सलामत रहेगी, गरीब दा हक नहीं खाएगा, गरीब दा कानून एक होएगा, गरीबां दी अमीरां दी कानून एक होएगा, हर मसलक नूं आज़ादी होएगी, हर मजहब नूं उस मुल्क च आज़ादी होएगी। मैं क्या बाबा अगली गल कर, आदा पुत्र की पुछदा है जदों जवान भैवां वड्डियां नेज़ियां ते टंगियां बाप बेबस हो गए। मैं मुल्तान तकरीर पिया करा ते मैनू एक बंदा आंदा पुत्र केड़ी गल शुरू कर ली जे मदनी साहब, मैं मां वड्डी वेखी, मैं प्यो वड्डिया वेखिया, ओए बाजे बजा के जिसने आज़ादी दा जश्न मनाउण वाले हो जवान भैणां ते धीआं नूं झंडियां हाथ च फड़ा के ते मीनारे पाकिस्तान ते मां रोड ते नचाउण वाले हो। ओए 78 साल हो गए ने, अगर वो अज धीआं आण के वेखण तानूं 100 छित्तर मारन, नाल हुक्के दा पानी ते नाल कवे वे लाणतीओ, ओए बशर्मो असां ते इज्जतां बचाउण वास्ते खूहां च छालां मारदियां पाकिस्तान बनाउण लई, ते तुसीं अपणियां धीआं हत्थी नचाउण लग पए मेहदियां विच गलियां विच बाज़ारां विच। दसो शोहदाए पाकिस्तान अगर अज आ जाण 20 लाख बंदा शहीद होया, आंदा मैं प्यो वड्डिया वेखिया ते मैं दरख्त ते चढ़ गया, मैं ताया वड्डिया वेखिया, दसो खानदान थले कटिया पिया होवे की गुजरी होएगी, खानदान कटिया पिया होवे। तू जश्न आज़ादी दा भी मजाक बना दिता है, शोहदा दे खून ते नचदा में। पर दसो 14 अगस्त नूं चाड़े पै होण ते धीआं दियां छातियां कटियां होण ते प्यो दे सामने धी दी लाश फर्शी ते टंगी होए, दसो कोई प्यो नचदा है, कोई भरा नचदा है? कलम होए सिर कलमा टुटियां, सीने दे विच बलमा टुटियां, इज्जत दी इस टैनी नालों अजरा बानो सलमा टुटियां, फिर जाके ये मौका बनया पाकिस्तान कोई सौखा बनया। मैं लिख के देना सैन करा लो, बीबी फातिमा दे कदमां च पाकिस्तान विच सब तो पहला अगर कोई औरत जाएगी ते 14 अगस्त 1947 वाली बहन जाएगी जिन्हां खूहां च छालां मार के फातिमा दा हया याद रखे। आज पुत्रो बाप धीआं डांस करन ते पैसे सुट रहा है, मेहंदी रचाइए भरा भैणां ते पैसे सुट रहा है, मां पैसे सुट रही है, धीआं नच रही ने। रब्बा एक की नेरी खुल गई है, तेरी खलकत तेनू भुल गई है। मैं जश्न वाले दिन देखे आए, तेरे नबी दी उम्मत रुल गई है। गली गली नाच, बाजार बाजार नाच, और जिन्हें अंदर वड़ के बहना है अज पूरे सूबे की हुक्मरान है। अगर बेनजीर हुकूमत करे तो मौलवियों के मुँह च छाले पै जावन, आदे हाय औरत की हुकूमत जायज नहीं। हुण पंजाब के मौलवी सुनते नहीं क्योंकि मार खाना में हलवा खाना खीर खानी है, गड्डियां झूठनियां देसी झूठने ने। लाहौर की बादशाही मस्जिद का मौलवी कभी नहीं कहेगा कि औरत की हुकूमत जायज नहीं, क्योंकि कोठी जाएगी, बंगला जाएगा, गड्डी जाएगी, जुब्बा जाएगा। मैं मौलवियों को कहांगा माल तुहानू दुनिया च लभ जाएगा, क़यामत नूं मुहम्मद अरबी का साथ नहीं लभेगा। हर शह लभ जाएगी। अज दीन यतीम कर दिता वे, मुहम्मद अरबी के नाम ते मुल्क बनया है जी। असी आजाद मुल्क लेना है जिस मुल्क च एक कहने की इजाजत ना आवे कि मेरे आका ने फरमाया औरत की हुकूमत जायज नहीं, मौलवी ते पर्चा करो। इन्हें गल क्यों कही है? मैं कैद आजम कदी अज जिंदा आवे, मैं लाहौरों गड्डी करा के ओदे कोल जावां, जलूस लैके इन्हां कमां वास्ते साडे वड्डियां नूं अमृतसर तो लै
کے آیا سا تو سانو کی کیا سی تو تے پنڈ پنڈ نہیں پھریا تے مولویاں نے آکھیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کدی اج قائد اعظم زندہ ہوئے تے ناصر مدنیوں دے کول جائے تے جا کے پوچھ کے آوے ایس لیے بنایا سی کہ محمد عربی نے کیا کہ عورت دی حکومت جائز نہیں تے جے اسی ایتھے آ کے کہہ دیتا ہے تے گلی گلی جناب ساڈے تے پرچے تے جناب جی پولیس اگے تے پیچھے دسو اے ملک آزاد ہے اے آزادی ہے اس ملک دے اندر محمد عربی دا فرمان بھی اسی نہیں سنا سکدے مولوی تے بالکل نہیں نہ سنا رہے کیونکہ گڈیاں جاندیاں نے مال جاندا ہے ایک آپ دیاں مستاں دے مولویاں نو سب تو پہلا قیامت نو پھینٹی لگنی ہے تساں سرکار دی نوکری کیتی ہے مدینے والی سرکار دی نوکری نہیں کیتی آج کردار دیکھیں یہ تاریخ لکھے گی کہ ناصر مدنی بولا تھا مجھے لوگ کہتے ہیں تجھے عزیز نہیں ہے جان اس جان چلے پانا جڑی محمد عربی دوباری نہیں جائے اس جان کو کیا کرنا ہے اس دولت کو کیا کرنا ہے یہ میری آنکھوں کے آنسو اس بات کی علامت ہے دل اس ٹائم دکھی ہے پریشان ہے کہ کن کے ہاتھ میں پاکستان آ گیا آج اگر وہ بیٹیاں آ کر دیکھے اس ملک میں عورت حکومت کر رہی ہے وہ کیا کہے گی کہ پھر اسی سکھاں دے ہتھاں چ آ جاندیاں جے اے اسلام سی تے سانو کھواں چ مارن دی چھال لڑ گو اسلام نے تو دنیا میں حیا سکھایا پردہ سکھایا ہے آج فوٹوگرافر تیری بہو کو کمرے میں کیلا لے کر اس کے مختلف سٹائلوں سے تصویریں بناتا ہے اس سے بڑی بغیرتی کائنات میں کوئی دیکھی ہے کسی یہ قوم کہتی ہے فیس بک والا ہماری تصویر غلط جگہ پہ یوز نہ کرے میٹا کو ہم کہتے ہیں ہماری تصویر کو یوز نہ کرے اور ڈرامے بازو میں سوال کرنا چاہتا ہوں اپنی تصویر کہتے ہو فیس بک کا بانی کوئی غلط جگہ پہ یوز نہ کرے جب تم اپنی پہلی رات کی بہو کی ساری فلم بنوا کے کیمرہ مین کو دیتے ہو کبھی پوچھا کس کس نے دیکھی ہے کتنے دن بعد تجھے شوٹنگ کی ہوئی فلم ملتی ہے اور پھر دوستوں کو کہتا ہے دیکھ میری بیوی کتنی خوبصورت ہے آزادی آج کا جمعہ سمندری میں یہ تاریخ انشاءاللہ یاد رکھے گی کہ کسی نے بتایا تھا کہ آزادی کیا ہے کیسے ملی تھی کن لوگوں نے قربانیاں دی ہاں ذرا توجہ سے سنتے جانا قرآن کہتا ذرا توجہ میرے وال میرے امام عالی مقام دے نام نہ جانو ماننے والوں ہندوستان تو قافلے چلے عورتاں کھنڈ کڈے تے اپنیاں عزتاں بچائیاں جوان تیاں دے سر دے تے لوکاں نے ویکھیا جناب انہاں وال کھول دتے ماواں دیاں تیاں جدا ہو گئیاں پہنا اجڑ گئیاں بڑا اجڑ گئے میں کرتارپور گیا جناب شکرگڑھ دے نال کرتارپور گرو نانک صاحب اتھے جناب اعلی سنے میں کرتارپور ویکھیا جوان بڑا بڈھے ہو گئے وڈیری بہن ملی بڑا سکھ ملیا بہن مسلمان ملی یہ جشن آزادی کے جشن منانے والوں اور تحریک پاکستان کے لوگوں کو بلایا کرو ان کو ایوان ڈالا کرو بہن سکھ جمدی پئی بڑا مسلمان جمدا پیا بہن جناب مسلمان جمدی پئی تے بڑا سکھ جمدا پیا ہے اس بانڈ نے بہناں دے مذہب ونڈ دتے تسی آزادی نو کی سمجھدے جے ایک ماں دے ڈھڑ جمیا نے جناب جدوں ونڈ پئی بہناں ادھر رہ گئیاں بڑا ادھر آ گئے آج 77-78 سال بعد جدو بہن تے برا کرتارپور ملے تے بہن سکھنی تے برا مسلمان کوئی برا مسلمان تے بہن سکھنی مینوں دسو کوئی ہندو اور لوگوں ساتھی پاکستان دی منانی ہے تے انہاں دے وارث منان جنہاں نو جناب قربانیاں دتیاں ہیں اج گلی بازار بڑے بڑے ناتی باجے بجدے نچدے تے پگڑے پاندے اور میں دس ہے اس دیر تو کہنا ہے میں نچ
کے ذاتی منانی ہے مینوں دس ہوئے جس دریاواں چ خون وگدا پیا سی ریل بھری ہوندی سی کسے دا ہاتھ لتیا کسے دا کن لتیا کسے دے بل وڈے میرا کی ریلاں بھریاں وڈیاں آئیاں مسلمان کٹ گئے نہ کی قرآن کہندا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار مہاجر بڑے ایمان والے جنہاں ہجرت حبشہ کی تھی اللہ دے دین واسطے وطن چھڑے آؤ ملک چھڑے آؤ سیدہ ام حبیبہ بھی ہجرت کر گئی آؤ حضرت جعفر تیار بھی ہجرت کر گئے میاں کے تیار دے نال ہجرت کر گئے جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر گئے مولا علی پاک نے مکہ چھڑ دیتا ابو بکر صدیق نے مکہ چھڑ دیتا مصطفیٰ ہجرت کر کے مدینے آگئے کلمہ توحید کے واسطے پہلی ہجرت نبی کریم نے حضرت ابراہیم بھی ہجرت کی تھی محمد مصطفیٰ بھی ہجرت کی تھی مصطفیٰ مکہ و مدینے آگئے نواں دیش بنایا میں جملہ کہنے لگا ہے انہوں یقین ہے جنہ پاکستان بنایا ہندوستان جو ہجرت کی تھی مکان چھٹ آئے میرا دادا پیدل تریا امرسر تو کہندے نے جوان پیروں نوں لے کے قافلہ تر پیا اپنی جانا دی کٹ بکر پیروں دی عزت نہ لٹی جائے کی بنے گا فیس بک والیاں دا اپنی پیروں نوں فیس بک تے دکھان والے کی بنے گا سمت دا جوان پیروں دی عزت لے کے قافلے ترے کٹے لٹے گئے جتھے پہ گئے عزتاں کٹیاں گئیاں ماواں دیاں اکھاں دے سامنے دیاں دی عزت لٹی گئی پیو دی پگ رل گئی بھراواں دیاں بہواں ٹوٹ گئیاں ماواں بیوہ ہو گئیاں بچڑے یتیم لے کے پاکستان آ گئیاں رڑے کھلے قابلے دیش پاکستان وچ پہنچے اور سمندری دے پاسیوں یہ روتی آکے میں ایک مہاجر کا بیٹا ہوں وطن چھڑنا بڑا کھاؤں ہے مکان چھڑنا بڑا کھاؤں ہے دکان چھڑنی بڑی اوکھی ہوندی ہے خاندان چھڑنے بڑے اوکھے نے مینوں یقین ہے جدو قیامت نو حوض کوثر تے مصطفیٰ کہیں گے اللہ پاکستانیاں نو بلائے گا سونے انہاں نو اپنے ہاتھ نال حوض دا پانی پلاؤ انہاں تاڈے واسطے ہندوستان تے بت پرست علاقہ چھڈ کے ہجرت تیرے نام تے کی تاریخ لکھے گی یہ پاکستان کی ہجرت بہت بڑی ہجرت 20 لاکھ بندہ شہید ہو گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ میرے اللہ دے رستے کے مارے جاتے ہیں انہاں مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ شہید دانے اوے مسیدیو مہاجران دی توہین نہ کریا کر جڑا کہے کہ تم مہاجر ہے او کلمہ پڑھ کے اللہ تو ڈرے تیرے نبی نے بھی ہجرت کی تھی سی حضور دے دادا ابراہیم بھی ہجرت کی تھی مہاجر کی شان بہت اونچی دیر چھڑیا یہ لڑکے جو باجا لے کے پامپا کرتے ہیں ان کو کیا پتا یہ کون سا دل ہے حکمرانوں کو کیا پتا ہے حکمران تو خود عیاش پرست ہیں یہ ملی نغموں کے نام پہ قوم کو جو ڈانس کراتے ہیں ان کو کوئی پوچھے کہ 20 لاکھ بندہ اس طرح کٹیا ہوئے تے میرے ڈانس تے کر کے وکھا 20 لاکھ بندہ دریا پر ہے میرا دادا نہ دریائے پیاس وچ شیر اینج رڑن جی میں دعانے رڑتے ہیں دعانے تربوز اور نوجوانوں فیس بک بنانے یوٹیوب اور ٹویٹر اور یہ جتنے دوست آئے ہیں میں تمہیں پیغام دوں سید عبدالرحمن شاہ صاحب میرے دوست میاں عبدالرحمن رضی میاں صاحب اور میاں ارحم یہ ستارہ کولڈ سٹور والے اور یہ سارے بچوں کو میں نے دعوت دی کہ آپ وکیل ہیں جمعہ پڑھنے آئیں میں سب کو یہ پیغام یہ بابڈا کے ایس ڈی او صاحب آئے اور افسر آئے اور جنسیاں بھی بیٹھی ہیں میرا پیغام ہے خدا را علماء کو کسی حکومت کی رب اعلیٰ ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی کا لالچ نہیں ہے ہم نہ کسی سے لے کر کھاتے ہیں نہ کسی سے کھانا مانگتے ہیں نہ کسی سے سیکھ مانگتے ہیں
हैं, सिर्फ हमारा दर्द समझो। अगर तुम्हारे सरकारी मुल्ला तुम्हारे सामने नहीं बोलते, अगर हमें भी नहीं तुम बोलने दोगे, ये मोहम्मद अरबी का निजाम कौन सुनाएगा? बताओ, ये सरकारी मुल्ला तो बोल नहीं सकते, उनकी तो मजबूरी है, माल मिलता है। हमने दुनिया में ये बात बतानी है, ये मत सोचें कि हम पर्चा करेंगे मौलवी चुप हो जाएगा, हम जेल में भेजेंगे ये चुप हो जाएगा। ये बात याद रखना। इमाम बुखारी की किताब आज कुरान के बाद अगर मानी जाती है तो इस वजह से मानी जाती है, इमाम ने हिजरत करके हुक्मरानों से टक्कर लेके कहा, नहीं मानता तुम्हारा निजाम, मैं मानूंगा तो मोहम्मद अरबी का निजाम ही मानूंगा। जितने दोस्त बैठे ये ताया जी लाहौर मेरे पास होते हैं, इस जूस पे अल्लाह इनका आना कबूल फरमाए। ये सुन ले, मजमा बड़ा कीमती है आज का, और आप सोचेंगे इंशाल्लाह कि यार मदनी साहब ने हमें याद करा दिया हक क्या है। हिजरत की मुसलमानों, जवान बहना ने मकान छड़ दिते, अज तक बहना दसदियां ने मां दी कबर नूं, ते बहना वीरां नूं दसदियां ने सब परदेसी वतनी आए। वीर मोड़ मुहारा आ जाओ मेरे सोने मीरा, तेनू बैठे वादा मारा, मिट गए नक्शे कदम वीर दे, मैनू वेला आवे खावन, वेख गरानू अंदरे लगे मेरिया अखियां लाए सावन। वो डीगर वेले जद कुड़ियां आपो अपने वीर खडावन, बाइयां मोहे समझ के मैं तू अपने वीर लकावन। ओ शाला मरना वीर किसे दे, ते ना होन न मानिया बहना, ओ जिस बहन दा वीर ना कोई, उस दी दुनिया तो नैना। समुद्री विच भरा होया होवे, भैणां जनाजे वेख के सबर कर लैंदियां, मैं वेख्या कबरां वेख के सबर कर लैंदियां, ते जड़ियां विछड़ियां हिजरत दी रात, जड़े विछड़े बाप हिजरत दी रात, तियां रह गईयां हिंदुस्तान दे बूझियां विच, पुत्तर रह गए बूझियां विच, जिन्हां नूं कदी प्यो एक मिनट दूर नहीं वेखना चाहता सी। इस पाकिस्तान दी हिजरत ने भरा छड़ा दिते, खानदान उजड़ गया। मैं जुमला कहांगा, ये पाकिस्तान कोई सौखा नहीं बनया। पाकिस्तान जान के गरीब मकान बनाते मर गए, हुक्मरानों तुसी मीर हो गए, खजाने लुट के कर्जे माफ करा के तुसी अरब खरबपति बन गए। ताडे वड्डियां दियां कबरां अज जाके वेखो कोई ना नहीं लेंदा। इन्हां गरीबां दा माल खा के महल बनाने वाले बनारसी ठग हुक्मरानों, साहब बड़ा लंबा होना है। साडे वड्डे अमृतसरों आए, मेरा दादा मकान बनाउंदा ही तुर गया, मैं कच्चे मकान च पैदा होया, मिट्टी का मकान, मिट्टी के मकान च मैं पैदा होया। साडी एक लड़ी तो मकान बनाउंदी कबरां च। आवाज देना है तो इन महाजरों को बुलाओ और मन पसंद लोगों को आवाज देने वाले हुक्मरानों, इन लोगों का क्या किरदार है पाकिस्तान बनाने में, जो अपने मफाद की खातिर हुकूमत में आए तो फौज की तारीफ करते हैं, अगर हुकूमत से उतर जाए तो फौज को बुरा कहते हैं। ऐ पाक आर्मी के जवानों, एजेंसियां वालों, पहचानो ये इक़्तिदार के भूखे, ये कुर्सी के भूखे, ये अपनी गाड़ियों के प्रोटोकॉल के भूखे जब हुकूमत में आए ये तुम्हारी तारीफ करते हैं कि फौज हम एक पेट पे हैं। जब ये हुकूमत से उतर जाए ये कहते हैं हम फौज के साथ ऐसा करेंगे, ये मुल्क की खैर खानी है। मैं इब्नुल वक्त बनारसी ठग सियासतदानों को चैलेंज देता हूँ, तुम कहते हो मौलवी पाकिस्तान से मुखलस नहीं,
मौलवी पाकिस्तान बनाने में भी साथ थे, आज पाकिस्तान बचाने में भी साथ है। बताओ इन सियासतदानों का और मौलवियों का किरदार मैं पेश करता हूँ। अगर मोहल्ले में लड़ाई हो अमन कमेटी में जाए तो मौलवी, फसाद हो तो अमन कमेटी में जाए मौलवी। मैं पूछना चाहता हूँ, हमें कहते हो मौलवियों का पाकिस्तान की सियासत से क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान हमने बनाया है, तुम तो सिर्फ गाड़ियां छूटने के लिए आते हो, प्रोटोकॉल लेने के लिए आते हो और अवाम को कहते हो हम इंसाफ करेंगे। कौन सा इंसाफ है? पार्टी बस इक़्तिदार है तो उसका पर्चा हो भी जाए, 5 साल पुलिस उसको पकड़ती नहीं, अपोजिशन को अगले दिन पकड़ के ले जाती है। मौलवी तकरीर करे तो उसको अंदर देते हो और जनाब आप जो मर्जी करो, 5 साल को पूछता नहीं। इसलिए पाकिस्तान बनाया था? नहीं, पाकिस्तान बनाया था मोहम्मद अरबी का निजाम, हजूर का निजाम। हमें कहते हैं मौलवियों का क्या काम है बात करने का? भाई हम पाकिस्तान से मुखलस हैं, हम अपनी आर्मी से मुखलस हैं। पहचानो इन बनारसी ठगों को और ये पैगाम है जितने आए हैं, हजारों का ये मजमा है। मैं किसी से डरता डरता नहीं, ये पैगाम दे रहा हूँ। पाकिस्तान जिन्होंने बनाया है उन मुहाजिरों को सलूट मारा करो जिनके बड़ों की लाशों पे पाकिस्तान की बुनियाद खड़ी। हमारे बड़ों की लाशों पे खड़ा है ना। आज मैं जुमे में सोचने पे मजबूर कर जाऊंगा सबको। बोलो किसी मौलवी ने कभी आदमी के खिलाफ नारा लगाया? पूछी बोले लगाया? किसी किसी मौलवी ने कभी क्या वे पास हो इधर साथ ना दो, क्या करी? मौलवी तो दुआ करो दे। तो फिर एजेंसियां क्यों नहीं समझ आती कि ये इब्रुल वक्त सियासतदान लोगों के सामने इस्तेमाल करते हैं? भाई वतन पाकिस्तान बनाया हमारे बड़ों ने और हम फौज की मेहनत करें, हम कुछ शान नहीं करते। फौज बॉर्डर पे पहरा देती है, हमारे बड़ों का बनाया पाकिस्तान उसकी हिफाजत करती है। हमारे बड़ों ने खून दिया है, हम इसकी हिफाजत करते। अगर हम फौज का साथ दें तो कोई एहसान नहीं, वो हमारे लिए चाहते हैं। मगर मैं सबको कहूंगा इन बनारसी ठग सियासतदानों के कहने पे कभी अवाम को तंग न करना, क्योंकि ये बनारसी ठग कल इक़्तिदार से उतरेंगे और तुम्हें फिर बुरा भला करेंगे, फिर बुरा करेंगे। ये मैंने देखा है, मेरे तो बाद अकाउंट पे आती है ना, जब मुझे एक धमकी आती है ना, मैं 10 धमकियां करूं ना, फिर चुप करके बह जाऊं। ये सुन ले जितना मजमा बैठा है, मैं तुम्हें पैगाम दे रहा हूं कि आजादी कितना लोगों ने असल जितनी आंखों में आंसू आए जरा सुने। ये पाकिस्तान कितनी मुश्किलात से बनाया हमने, हमारे बड़ों ने। और सुने पाकिस्तान का साथ ना कभी छोड़ना। ये जो ऑपरेशन हुआ है भारत के साथ और हमारे आर्मी चीफ और एयर चीफ ने कमाल महारत दिखाई और इंडिया को बता दिया कि पाकिस्तान यतीमा का मुल्क नहीं, ये सीसीबी हमारी पुलिस है। इसने डाकुओं को बता दिया कि यतीम मुल्क नहीं, ये जनाब पंजाब पुलिस रोज शहीद होती, कहीं ना कहीं डकैतों के साथ मुकाबला करते। ये बता रही है कि यतीम मुल्क नहीं। इसी तरह मैं मौलवियों को कहता हूँ मिंबर रसूल पे तुम भी अपने महकमे का काम करो। तुम्हारा महकमा मोहम्मद अरबी के शान वाले निजाम को बयान करना है। अपने महकमे से मुखलस हो जाओ। हम जाते हैं अफसरों के साथ सेल्फी लेकर लगाते, मैं आज डीसी से मिला, मैं एसपी से मिला, मैं डीआईजी से मिला। तो क्या मिला? सेल्फी लगा के क्या मिला बताओ? सेल्फी लगाई, थले लायक आया, व्यू आया, बस गल खत्म। तो मोहम्मद अरबी की गल ही नहीं की, निजाम मुस्तफा की गल ही नहीं की। ये कुरान और सुन्नत लफ्ज़ लिखा बाहर बैनर पे बच्चों ने, इसकी तो बात ही नहीं की। कौन करता है ये? मुझे लोग कहते हैं यार नासिर मदनी तो रहना इस हुकूमत का एडा वड्डा मेहनती सी, इन्होंने इन्होंने नाल रह के ते इस टाइम माल बनाना चाहिए सी ते ये मुखालफत च आ गया। और भाई माल तो मुझे मिल जाएगा, पर जी कबर ते सारी उम्र लांत पैनी है, वो कौन खटे? माल तो जमा कर लांगे, पैसा तो ले लांगे, तो उत्ते आ जाए, जिदा मर्जी थाने काम कराने जाइए माल ते आइए। पर माल हर चीज नहीं होती, ईमान भी कोई चीज का नाम है। जी बोलो कब्र में ईमान जाना या माल जाना?
ایمان والے بولو ذرا میں سمندری چ ویکھا مال والے کنے تے ایمان والے کنے اونچی بولے قبر میں کیا جائے گا تسی ڈرو نہ بولو نا وچ بیٹھے نے تک نہیں دیکھدے اونچی بولو قبر چ کی جائے گا یار باس تہاڈی کاٹیا پار والے بھی بجا اللہ جڑا نہ بولے اونوں فجر تو پہلے چک لا کرنا کی اس دنیا چ لا دوبارہ میں اٹھنا قبر میں کیا جائے گا اللہ جڑے بول دے پہ ایمانداراں دی ساتھ شامل کر دے قبر میں کیا جائے گا اللہ ان کو ایمان والوں کی سب میں جمع کر لے قبر میں کیا جائے گا مان جائے گا مال تو ادھر ہی آ جائے گا اونچی بولو مال اللہ اکبر قائد اعظم نے قرارداد پاکستان 54 نکات پیش کی تھے 1940 23 مارچ ہوئے تھے پاکستان دے مینار پاکستان نو کیوں یادگار پاکستان بنایا ہوتے جلسہ کیتا سنیا جی اسی حقوق دواں گے لوکاں نو اج مینوں ذرا سوال دا جواب اپنی ریاست تو چاہیدا ہے دسو دنیا دے تے ڈی سی دے کمرے چ کون جا سکدا ہے جب تک فون نہ کرائے تھانے کون جا سکدا ہے عدالت وچ کون جا سکدا ہے قانون غریباں لئی رہ گیا امیر فون کراوے تے قانون حق چا بولدا ہے امیر فون کراوے تے تھانہ حق چ بولدا ہے امیر فون کرائے تے پولیس چپ کر کے بیٹھ جاندے ہائے پاکستان نے اس ریاست نے کیا دیا ہے سنیے دھیان غریب نو دبکا مارو پولیس دی ماندا ہے دبکا مارے عدالت دی ماندا ہے دبکا مارو حکومت دی ماندا ہے دبکا مارو ڈی سی ایس دی ماندا ہے میں سوال کرنا چاہنا ہے اس ملک وچ تھانے دار کسے غریب نو کرسی دے کے وکھائے ڈی سی کسے غریب نو بنا پرچی لکھن تو بنا فون تو جناب اپنی کرسی کے نال بٹھا کے دکھائے اس ملک میں جناب جس کی فون پہ کال پہ بات ہو جائے جی فلاں آپ کے پاس آ رہا ہے افسر کسی ہے اگر فون کرا کے نہ جاؤ باہر والا چمچا جڑا کھڑا ہوندا ہے چمچا سمجھتے اونچی بولو باہر جڑا بیٹھا ہوندا ہے چمچا اونچی بولو کی بیٹھا ہوندا ہے وہ چمچا کہندا ہے افسر بیزی ہے بیٹا یہ لیب نہ جلاؤ موبائل کی چھوڑے موبائل اور جمعہ پڑھے تو اس موبائل نو لے کے جمعے چ تو اٹھاویں جڑا بندہ جمعے چ موبائل ول دھیان کردا دا جمعہ کوئی نہیں ہوندا میری گل دیکھ لو اور ہاتھ موبائل لے کے بیٹھے ہو نا حدیث پاک دے لفظ ہے جمعے وچ تے سادہ تنکا بھی نہیں توڑنا دائیں بائیں بھی نہیں دیکھنا اور تسی ہاتھ موبائل لے کے بیٹھے تہاڈا دماغ ادھا موبائل چ ادھا اور پاس تو جو جمعہ سنے میں جملہ کہاں گا لفظ سن دے جانا غریب باغہ دے دفتر جائے میں دس کیڑا فون تو بنا کام ہوئے غریب جناب اللہ عدالت دا بوا کھڑکائے قاصد دب کے ماردا ریڈر دب کے ماردا ہے تھانے جائے ستری دب کے ماردا ہے ہائے کاش ہر قائد اعظم ہوئے علامہ اقبال ہوئے لیاقت علی خان ہوئے ناصر مدنی گڈی کھڑا کے جائے دس قائد اعظم اس واسطے سانو ہندوستان چھڑایا جی اسی ڈی سی دے غلام بن جیے اے سی دے غلام بن جیے اسی مسجد بناون جائیے 16 محکمہ تو سین کرائیے اسلام آباد جو مسجداں کرائیاں جا رہی ہیں اے جی غیر قانونی ہے میں پوچھنا چاہنا حکومت کے لیے قانونی ہے ہریاں نو جتا دیتا جرے جتیاں نو ہرا دیتا انہاں فاطمہ جناں نو ہرا دیتا سی کس باغ دی سنیے سنیے جملہ ناصر مدنی آج بتا جائے گا سمندری میں کوئی آزادی بیان کرنے آیا تھا ایسے ہم جشن آزادی منا رہے ہیں میں نے 10 جڑی قوم ڈی سی دی غلام ہوئے انہیں کتھوں آزادی لئیے ڈی سی قوم دا غلام ہے قوم دا ملازم ہے میں نے ڈی سی دے دروازے کے ڈائریکٹ اندر وڑ کے بکھاؤ لاکھ روپیہ نہ ہوتے ہیں قائد اعظم جو ہوئے میں جاواں وہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے انہیں اگوں کہہ دینا میرے وال کی لینا ہے جے انہاں تے میری بہن نو ہی ہرا دیتا انہیں کہنا میں بھی تہاڈی شامل ہاں سنیے اے پاکستان کی عوام اے پاکستان کے جوانوں اللہ کا شکر ادا کرو آج حق بیان کرنے والے علماء زندہ ہیں اپنی جوانی اپنی عزت داؤ پہ لگا کے ان لوگوں کے سامنے حق بیان کرتے ہیں کبھی یاد کیا کرو گے کہ جناب ایک ناصر مدنی تھا جو بولتا تھا بات کرتا
عربی کا ساتھ لینے کے لیے حق ہے. ہمیں تو مصطفیٰ کا ساتھ چاہیے، ان کا ساتھ کیا کرنا ہے؟ غریب عوام کی کون سنتا ہے؟ 1 کروڑ روپیہ انعام دیتا ہوں، غریب کارکن اپنے لیڈر کو کال کر کے 5 منٹ بات کر کے دکھائے. کوئی نواز شریف کو کال کر کے دکھائے اس مجلس کو، کوئی زرداری صاحب کو کال کر کے دکھائے. ایک لیڈر میرے نبی محمد ہے جدے کول جا کے ساری گل کر لیندے. ایک بڑھیا خاتون اے حکمرانو اپنے دروازے پہ لوگوں کو جھڑکیاں دینے والوں، قوم کو نسل در نسل غلام بنانے والوں، ہم تمہاری بیٹیوں کے بھی نوکر بن گئے، ہم تمہارے بیٹوں کے بھی نوکر بن گئے. ہائے ہائے اللہ، کیسے ملک میں ہمیں پیدا فرما دیا جب ہم لوگوں کی بیٹیوں کے بھی غلام ہیں، بیٹوں کے بھی غلام ہیں. اللہ کی قسم چودھری نثار کہہ رہا تھا اب میں اس بیٹی کی نوکری کروں جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے کھلایا ہے، اپنے ہاتھ سے کھڑایا ہے. سنیے سنیے اس ملک کی داستان کیا ہے. ہم نسل دار نسل غلام ہیں. آزادی تو صرف جھنڈیوں سے ہم مناتے ہیں. ہم کس جگہ پہ آزاد ہیں؟ کوئی پارٹی میں بات نہیں کر سکتا، کوئی لیڈر کے سامنے کھڑا ہو کے بات نہیں کر سکتا. سرکاری مسجد خاموش ہے. مجھے کہتا ہے بادشاہی مسجد کے مینار بڑے اونچے. میں کہ اللہ قیامت کو کہے گا ان میناروں سے حکومت کی آواز آتی تھی، اللہ کی حکومت کی آواز نہیں آتی تھی. آج مجھے سمندری کی کاف کی مسجد دکھائیں، کس کاف کی مسجد نے جرت کی ہو کہ کہا ہو ہم محمد عربی کا نظام چاہتے ہیں. پتہ صبح نوکری ختم ہو جائے. یہ تنہا کا بڑا لالچ ہوتا ہے، یہ دولت کا بڑا لالچ ہوتا ہے. سن لیں، یہ بڑا لالچ ہوتا ہے. آج میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ جو باتیں میرے منہ سے نکل رہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ میں نے گھر سے کوئی پلان نہیں کیا، نہ مجھے پتا تھا آج میں نے جمعے میں کیا کہنا. یہ اللہ کی طرف سے سینہ کھلتا ہے، خطیب بات کرتا ہے. مگر تاریخ لکھے گی کہ 15 اگست کا جمعہ ناصر مدنی سمندری پڑھانے آیا تھا اور دنیا کو بتا گیا تھا کہ ہم آزاد ہیں یا ہم غلام ہیں. جب اگر آزادی لے کر بھی ہم نے ان بیوروکریسی کی عربی سننے غلامی کرنی تھی، پھر ہمیں اپنے بچوں کی قربانیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ڈی سی انگریز کا نظام، یہ اے سی انگریز کا نظام. 4 کنال کے بغلے، 8 کنال کے بغلے، 4 ایکڑ میں بغلے. غریب کو روٹی نہیں ملتی. میرے نبی دی مسجد ایک وڈیری دی مائی مصطفیٰ نشارہ کی تال یا محمد اونچی کہیں. جو حکومت سے نہیں کرتے ذرا دوبارہ کہیں، دوبارہ حضور پہ درود پڑھے. میرے نبی دی مسجد چ بی بی وڈیری، کپڑے بھی میلے پیر بھی میلے. کہندی ہے سونیا میری گل سنو، مصطفیٰ صحابہ کو چھوڑا جوتوں والی جگہ پہ آ گئے جتھے اماں کھڑی سی. تے پھر مصطفیٰ فرماندے نے کہ کون ہے چیف ایگزیکٹو، چیف جسٹس آف اسلام، مدینے کی ریاست کا صدر، نبیوں کا سردار، رسولوں کا سردار. عہدے کتنے بڑے ہیں. ایک بڑھیا خاتون دروازے پہ کھڑی ہے، نبی چل کے جا رہا ہے. یہ نظام ناصر مدنی لانا چاہتا ہے. لوگوں نظام بدلو، نظام بدلو. ان حکمرانوں کو کہو اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تم وزیر اعظم ہو پھر یہ طریقہ اختیار کرو. آج وزیر اعظم کا نمبر جس عوام کے پاس ہے کوئی اپنے وزیر اعظم سے بات نہیں کر سکتا. ذرا نظام سنیے. میرے نبی کریم کہتے اماں حکم ہوئے، آتی حکم نہیں میں گلاں کرنا چاہیے. صحابہ ویکھدے پہنے گھنٹے گلاں کری گئی. میرے نبی واپس آئے. صحابہ دے سونیا مدینے دی پاگل عورت ہے. سنیے سنیے ذرا دھیان سے، مدینے کی پاگل عورت ہے. اس کی کون سنتا ہے؟ انہیں تڑا ٹائم ضائع کیتا ہے. پھر مصطفیٰ پھر اٹھے، فرمایا صحابہ اس کو بلا کر لاؤ. پہلے اماں خود آئی اب بلا کر لاؤ.
मदीने की गलियों में सहाबा गए, मुसम्मा को बुला कर लेके आए। मेरे आका की प्यारी बुढ़िया माँ कहती है, अब क्यों मुझे बुलाने आए? मेरी तो कोई सुनाने से भी नहीं सुनता। अब मेरा मकाम क्यों बदल गया है? अब मेरा शान क्यों बदल गया है? पहले मैं तुझे बुलाती थी, मुझे बुलाते नहीं थे। सुनिए मेरे भाई, अरहम साहब वकील हो और जरा जुमला ये अदालत में भी गौर करना। कहती है ये क्या हो गया है कि मुझे बुलाने आ गए? अम्मा मदीने वाले ने तुझे बुलाया है, मोहम्मद मुस्तफा ने तुझे बुलाया है, मेरे नबी करीम ने बुलाया है। अम्मा आई, मुस्तफा ने क्या? अम्मा जदों तेरी कोई न सुने, आगे अपने पुत्र मोहम्मद को सुना लिया। ये निजाम था मदीने की रियासत। मदीने का वाली है, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लाम है, मदीने की रियासत का हुक्मरान है, मदीने की रियासत की बुनियाद रखने वाला हुक्मरान है, मोहम्मद मुस्तफा है, रसूलों का सरदार है। और क्या हवाम का हकूक जाना है? एक छोटा सा सहाबी, उसका तोता मर गया। ऐ हुक्मरानों, तुम्हें अवाम का खबर नहीं है। गरीब के यूटिलिटी स्टोर बंद करने वालों, सेब कार्ड बंद करने वालों, गरीबों के बच्चे और स्कूल में पढ़े और तुम्हारे बच्चे और स्कूलों में पढ़े, तुम्हें क्या पता है इस्लामी जमहूरिया क्या होता है? तुम्हें क्या पता है इस्लाम क्या है? तुम्हें क्या पता है निजाम क्या है? तुम्हें क्या पता है इस्लाम का किरदार क्या है? तुम्हें क्या पता है हुक्मरान क्या है? ये है मुस्तफा का फरमान। सुने सुने जरा ध्यान से। मेरे नबी ने कहा जब कोई ना सुने तो तू सुना लिया कर। मेरे मुस्तफा की मस्जिद है, सब तो छोटा सहाबी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होए। मेरे नबी ने पूछा उमर नजर नहीं आता? सहाबा कहने सोने दा तोता मर गया, तोता मर गया है। मेरे नबी ने परे नहीं किया, चलो कोई गल नहीं, सरकार फरमांदे इन्हों उमर दे घर लेके चलो ना तज़ियत कर आइए। नबियां दा सरदार है, अपने कारकन नूं इन्नी इज्जत दे रहा है। वक्त दा सदर वजीर आजम, वक्त दा चीफ जस्टिस ऑफ इस्लाम, वो छोटे जे सहाबी दे घर जा रहा है कि रियासत मां हुंदी है। बोलो रियासत। यहां तो डॉक्टर अब्दुल कदीर के जनाजे में भी गए और कहते हैं हमें अवार्ड मिले हैं कि पाकिस्तान ने फतह हासिल की। और किस मुंह से अवार्ड लेते हो हुक्मरानों? ये तमगे सजाते हो अपने सीनों पे कि पाकिस्तान को फतह मिली। जिसने फतह लेकर दी डॉक्टर कदीर का जनाजा तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, एहसान फरामोश हो और बात करते हो डॉक्टर कदीर ने ये एटम बम बनाया था। नहीं तो तुसी आज मोदी दे गुलाम होंदे, चाचे ट्रैप दे गुलाम होंदे। डॉक्टर कदीर दी कब्र ते जाके सलूट करो जिन्हें तानू एटम बम बनाया। इस कौम ने उसका जनाजा नहीं पढ़ा। मेरे नबी ओदे घर गए, जाके कहंदे ने उमर तेरा तोता बड़ा सोहना सी, बड़ा ही प्यारा सी। उमर का तोता बहुत बेटा तवज्जो मेरे वाल रेज बेटा, उमर का तोता बहुत प्यारा था। सुनिए ध्यान से, उमर का तोता बहुत प्यारा था। उमर खाता भी नहीं पीता भी नहीं। मेरे नबी फरमांदे ने उमर तेरा तोता आना ही नहीं, ओहो जिहा लगना ही नहीं। देखो दिल कितना बहलाया, कभी तारीफ की थी। आप आंदे ने उमर आपा तोता होर ले आउने आ, तू छड़ पर क्यों गम करना है? अपने गोडे ते मुस्तफा ने बैठाया है। आज दे लीडर गए सारे जे हाथ बन के खड़े हुंदे ने। मैं वेखिया वे रकू च गए हुंदे ने। मैं देखिया लीडर किसी नूं अपने अगे नहीं टुरन देंदे। मोहम्मद अरबी ने अपने गोडे ते अपने कारकन नूं बिठाया होया, गोडे ते नहीं बिठाया ते प्यार कर रहे ने। तारीख ने लिखिया उमर नबी पाक दे नाल मस्जिद वाल तुर पिया। जेड़ा खांदा नहीं सी उमर खान नहीं लग पिया, पीन नहीं लग पिया। मैनूं दसो ये निजाम चाहिए या जब तुझे अपने दरवाजे को हाथ नहीं लगाने देते, इनका निजाम चाहिए?
ہاتھ کھڑے کر کے بولے محمد عربی کا نظام چاہیے آپ کو؟ صرف باتوں سے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بولے مصطفیٰ کے نظام کے لیے ساتھ دو گے؟ کبھی وقت آیا تو آواز بلند کرو گے؟ نظام کی بات کر رہا ہوں. آزادی کن لوگوں کو ملی تھی؟ سنیے، آزادی کی قدر بتاؤں؟ میرے نبی کی غلامی میں آ کر بھی کتنی عزت ہے. سنیے، میں جملہ کہنے لگا. میرے نبی عمر دے کر گئے ایک وڈیری دی مائی صفائی کرنے والی. یہ ہماری جو سی ایم صاحب ہے، اس کا تو میں نام اب نہ لوں کیونکہ بیچ میں بیٹھے ہیں لکھنے والے. سنیں، ڈاکٹروں کے پاس گئی ان کی وردی پہنی، پولیس کے پاس گئی ان کی وردی پہنی. اب صفائی والے چوڑوں کے پاس گئی، وردی نہیں پہنی. دیکھے ذرا ان کا انصاف. ایک میرے نبی دی مسجد دا جھاڑو دین والی بی بی. کون؟ کچھ بولو یار، تسی کیوں ڈرتے ہو؟ جھاڑو دین والی بی بی. کچھ بولو کیوں نا؟ تسی نبی پاک دے کارکن ہو کے اتنے بول نہیں سکتے؟ تساں کٹا نظام مصطفیٰ لے ہونا. دوبارہ بولے مسجد نبی دا جھاڑو دین والا. اج میں تانوں دلیر بنا جانا، سمندری والے انشاءاللہ دلیر بنا جانا تانوں میں پکا. اور تسی مولویوں جا کے سویرے کہنا سرکاری مسجداں دے مولویوں باہر نکلو تے سویرے جمعے تے دسو محمد عربی دی نوکری کرنی ہے کہ انہاں دی کرنی ہے. ہاں، لگ پتہ جائے گا کہ چوری کھانے والے کہڑے تے کھول دینے والے کہڑے. میرے پتہ لگ جانا. میں تانوں اج بہت تیار کر جانا. ذرا جملہ سنیں. اگلا جمعہ جدو سمندری پڑھانا مانگنا تے تہاڈے نال 10 بندے ہور ہونے نے کہ مولوی مرمت بڑی کردا. حاضر چلیے اے بھائی، نوکری مصطفیٰ کی ہے. میرے نبی کہندے نے بی بی نظر نہیں آندی جڑی جھاڑو دیندی. کہندے نے سونیا بی بی تے رات دی فوت ہو گئی. اساں دا جنازہ پڑھایا تے دفن کرتا. میرے نبی آندے تسی مینوں بلایا کیوں نہیں؟ کہندے سونیا اساں سوچیا مصطفیٰ نوں کی جگانا ہے اس ویلے. اے جھاڑو دین والی بی بی ہے. میں صدقے جاواں نظام مصطفیٰ تو، صدقے جاواں مصطفیٰ دی قیادت تو. آپ فرماندے نے چلو مینوں اودی قبر تے لے کے چلو. او دلونی علی قبر ہاؤ، مینوں اودی قبر تے لے کے چلو. اودی قبر تے دعا مانگاواں. کتنے بیٹھے ہیں سنیے. پروفیسر ساجد میر صاحب نے ساری زندگی نواز شریف سے وفا کی. 35 سال نواز شریف کی پارٹی کے ساتھ وفا کے، اور نواز شریف نے صلہ کیا دیا. ساجد میر صاحب کی قبر پہ جا کے دعا مانگنے تک نہیں گیا. یہ کون سے لیڈر ہیں جس کی پارٹی کے ساتھ ساجد میر صاحب ساری عمر گزار دی؟ شہباز شریف صاحب تو گئے ہیں. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے جب وہ سینیٹر تھے، یہ نواز شریف کو جانا چاہیے تھا. مگر لوگوں میں تمہیں بتا دوں یہ نظام دنیا والوں کا ہے. آج ناصر مدنی یہ بھائی ایوب صدیقی صاحب کی دعوت پہ سمندری میں یہ کہنا چاہتا ہے ان دنیا والوں کے غلام نہ بنو، محمد عربی کے غلام بن جاؤ. یہ جملہ سنیں. تسی میرے نال 30 سال رہے ہو، تسی میرے نال 30 سال رہے ہو. میں فوت ہوا، بولو قبر تے آؤ گے کہ نہیں؟ تے جے تسی کہو جی اسی بیزی پڑے ہیں تے لوگ آکھنا 30 سال دی یاری دی یاد کریں، 30 سال دی وفا دی یاد کریں. ایوب صاحب جب مجھے فون کرتے پوچھے، میں فون اٹھا کے فوراً کہتا جی بولے. 28 سال میری دوستی ہے کہ 18 سال تو ابھی سمندری میں جمعہ پڑھاتا تھا اس مسجد تعلیم القرآن میں، اور 18 سال تو سمندری میں آتا مجھے ہو گئے. اس سے پہلے بھی میں آتا تھا 2005 میں، 6 میں، 7 میں. آپ سب بیٹھے ہیں، بات سنیں. ادھر شیخ عبدالحفیظ صاحب کے پاس میرا کھانا ہوتا تھا، ان کے جمعہ پڑھا کے جانا. اور میری عادت تب بھی آپ جانتے ہیں، میں جمعہ پڑھا کے کسی کے پاس بیٹھتا نہیں تھا، صرف جمعہ پڑھانے آتا تھا چلے جاتا تھا. میرے پاس کسی کا نمبر بھی نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ میں نوکری مصطفیٰ کی کرتا ہوں. اگر تم جہاں جمعہ پڑھاتے وہاں تعلق بناؤ گے نا، کہ ایک بندہ مثال سود کھاندہ ہے تو تھوڑا تعلق ہوئے جمعے چونو پھر تعلق بچونا تو کرنا ہے. بولو ہلے پہ گئی.
ہن وچ بیچارے لولی والے بیٹھے نے وہ آندے تے ہون گے بھی مولوی دے قابو تے آ گئے. اے بھائی میں آپ کی حکومت کے خلاف نہیں ہوں, میں تو صرف محمد عربی کا نظام سنا رہا ہوں. اگر اس کو کوئی مخالفت سمجھتا ہے تو قرآن نفع سمجھے. ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, ہم محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں. آپ کھڑے کر کے بولو کس کے غلام ہیں؟ ذرا پورے جمعے میں اتنی گونج سے کہنا دیوارے گواہ بن جائے, غلام ہیں, غلام ہیں. ذرا ماں کے دودھ سے بولو غلام ہیں, غلام ہیں. نہیں مجھے سمندری میں حضور کے نظام والوں کی آواز نہیں آئی, اگر آتی تو یہ دوبارے گونج جاتی. دوبارہ بولے غلام ہیں, غلام ہیں. بلا نہیں دوبارہ غلام ہیں, غلام ہیں. غلامی رسول میں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اگر نون لیگ مصطفیٰ سے وفا کرے تو ہم ان کے ساتھ ہیں. پی ٹی آئی وفا کرے ہم ان کے ساتھ ہیں. زرداری وفا کرے ہم ان کے ساتھ ہیں. یہ لکھ لاؤ. ناصر مدنی کے جانے والے جمعے میں بول کے کہتے ہیں ہم ہر اس کے غلام ہیں جو فاطمہ اور حسین کے نانا کے غلام ہیں. ہم آل محمد کے چوکیدار ہیں. اور بڑے بندے آج جا کر کہیں گے کہ یار تو جمعہ پڑھنا ہوتا تو سن کے ہوتا مولوی نے تے ساڑیاں دماغ دیاں کھڑکیاں کھول دی. کھلیاں نے کہ نہیں, ایک کھولی رکھیا جو بند نہ کریا جے. کئی بندے جمعے تو بعد جا کے بند کر دیتے. کھولی رکھیا جے بیٹا بیٹھ جا پتر, بیٹھ جو نیچے بیٹھ. جمعہ پڑھے جمعہ بڑا قیمتی ہے, لفظ سننے والا ہے, بڑا ایمان والا جملہ. چند منٹ رہ گئے ہیں, اجازت چاہوں گا سنیے. اللہ کی قسم ہے سلوٹ مارتا ہوں میں سمندری کے عوام کو, اتنے پیار والے تم بندے ہو. اللہ کی قسم ہے تم جیسے بندے اگر دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں پوری دنیا میں محمد عربی کا نظام نافذ ہو جائے. اللہ کی قسم دل خوش کر دیا. صدیقی صاحب آپ نے اتنا محنت کی ہے. عبدالشکور صاحب نے, یہ میرا بھائی سعود نبی سعود بیگ صاحب اور دوست آئے, یہ سن لیں ذرا جملہ بڑا قیمتی بیان کرنا چاہتا ہوں. جو دوست آئے ہیں ایک ایک بات یاد رکھنا. میرے نبی آدھے منوں دی قبر تے لے کے چلو. کچھ بولو کی قبر تے لے کے چلو جنہیں جھاڑو دیتا ہو دی. آپ بتائیں کوئی مثال ملتی ہے ان حکمرانوں کی کہ جب یہ جھاڑو دینے والوں کی قبروں میں بھی تو جاتا ہے؟ کہنے کی بات سچائی چھپ نہیں سکتی, بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پاس. محمد عربی دا نظام ذرا سنیے کیے. آؤ میں دساں کی نظام مصطفیٰ ہے. حضرت عمر فاروق دی حکومت ہے. شہید بن عامر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہتے ہیں کیویں آنے ہوئے؟ کہتے ہیں عمر تو وزیر اعظم بن گیا ہے, تو صدر بن گیا ہے, تو پاکستان دا نہیں تو ریاست دا صدر ہے. 7 لاکھ مربع میل دی حکومت ہے, تیرے کول 7 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے, تو خلیفہ بن گیا ہے. کہتے ہیں پھر کیویں آیا ہے؟ کہتے ہیں سیلفی لین نہیں آیا, فیس بک تے نہیں لونی, انسٹاگرام تے نہیں لونی, ٹویٹر تے نہیں لونی. سنیے ذرا دھیان کے ساتھ. میرے ٹک ٹاک پہ نواز شریف کی ویڈیو ابھی بھی لگی, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ مریم کی سب کی, مگر ناصر مدنی یہ تلق نہیں دیکھتا, یہ محمد مصطفیٰ کا ساتھ دیکھتا ہے. یہ بات سنیں بڑی قیمتی کرنے لگا ہوں. نظام مصطفیٰ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں حکمران. شہید بن عامر آئے, دیکھ میں آنے ہوئے سیلفی بنانی جی نہیں, تصویر لوانی جی نہیں, گھر چلاونی جی نہیں, بڑی کر کے لوانی جی نہیں. ایسا منظر ہوئے گا, سیلفی بھی نہیں لینی, گھر چ بھی نہیں لونی, موبائل تے بھی نہیں لونی. تے آیا کیوں ہے؟ حکمران تے بوئے تے آئے, گٹر بنانے نہیں,
नाली बनाना है जी नहीं, मुंडा भर्ती कराना जी नहीं, वापडा चलवाना ਤੁਹਾਡਾ भी लगा है की नाम है ਉਹਦਾ अब्दुल शकूर वापडा च लगा है। अच्छा पुलिस भर्ती कराना जी नहीं, नहरी पटवारी होना जी नहीं, लोग आया क्यों है कहने ने उम्र एक कोई गल है तेन अल्लाह तो डराउन आया कि अल्लाह तो डर के फैसले कर। 1 लाख रुपया इनाम देता हूँ समुद्री में कोई खड़ा होकर मुझे बताए कि मैं नवाज शरीफ के पास पहुंचा हूँ और जाकर मैंने कहा मियाँ साहब मुझे आपसे कोई लालच नहीं, सिर्फ एक ही बात कहने आया हूँ, तेरी बेटी वजीर आला है, इसको कहो अल्लाह से डर के फैसले करे। जरदारी साहब के पास कोई जाए, चलो मैं थोड़ा सा तुझे नीचे ले आता हूँ, समुद्री एसी बैठता है, असिस्टेंट कमिश्नर, उसके बाद एडिशनल सेशन जज बैठता है। मैं सवाल करने लगा हूँ, कोई समुद्री में दीन का ठेकेदार मौलवी अरवाम बताए, हम एसी को जाकर कहा हो कि तेरा ओहदा सबसे बड़ा समुद्री में अल्लाह से डर के फैसला करे। ये कहते हैं जनाब अल्लाह के दीन की बात करो और सुनो लोगों, हुक्मरानों को दीन की दावत देना, अल्लाह से डराना, ये बगावत नहीं, ये बगावत नहीं, ये जमहूरियत का भी हुस्न है, ये इस्लाम का भी हुस्न है। ऐ हुक्मरान हमें डरा लोगे, धमका लोगे, हम चुप हो जाएंगे, मगर कब्र में अल्लाह तुझे चुप करा देगा, हश्र में अल्लाह तुझे चुप करा देगा कि मेरे बंदों को दबाता था, आज मेरी बादशाही खड़ा होके जवाब दे। मैं सुनिए जुमला करने लगा हूँ, नबी सहाबा ये सारा जग करता है, ऐसे सहाबा को मानने वाला मुहर्रम आ जाए, आले मोहम्मद का जिक्र करते, हुसैन हुसैन करते, हुसैन तो हाकम के सामने खड़ा हुआ है, हुसैन वाले हाकम के साथ सेल्फियां लेते हैं। हुसैन पाक का निजाम था, हुसैन हाकम के सामने शरीयत के लिए खड़ा हुआ है। हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी जात के लिए नहीं खड़े हुए। शरीफ साहब कैसा मंजर, मेरे वाल तवज्जो रखनी, जुमले आखिरी बड़े कीमती है। मेरे नबी करीम नु मानने वालों, हजरत उमर कहते हैं अच्छा मैनू डराउन आया कितनी देर, सही पैगंबर कहते मैनू डर रहा, उमर हुन कहेगा कुछ मेरा वाच लिस्ट ना पुआएगा। आपको उमर बंदे फड़ाउंदी नहीं, मौलवी अंदर कराउंदी है, अवाम अंदर कराउंदी है, 3 साल बाद इन्हां भी अंदर हो जाए। इस हुकूमत की सबसे बड़ी करामत है जब से इक़्तिदार में आई, ना लाक दर्द, ना गोडा दर्द, ना सिर दर्द, ना दिल दर्द, ना ढिड दर्द, जुड़ी हुकूमत मुकनी, मेरी कमर दर्द, मेरा पैर दर्द, मेरा कान दर्द, मेरे दिमाग दर्द, फिर सारे बाहर भजना, असी फिर इत्थे रहना। डॉक्टर बड़े अंतरे ने, असी बीमार हो जाते समुद्रियों को लाहौर ले जाओ, लाहौर वाले बीमार होने घर ले जाओ, जब सियासतदान बीमार होंगे अंदर ले जाओ। ये डॉक्टर का नाम सुभान अल्लाह कहती है। मैं डॉक्टर साहबान को भी कहूंगा, रिपोर्ट वो बनाना जो हकीकत हो, जवाब अल्लाह को देना है। ऐ हुक्मरानों, ऐसे हॉस्पिटल बनाओ पाकिस्तान में जिसमें अवाम का भी इलाज हो, आपका भी इलाज हो। अगर पाकिस्तान के हॉस्पिटलों में तुम्हारा इलाज नहीं आ सकता, मैं रब्बे मोहम्मद की कसम उठा के कहता हूँ, ये हुक्मरान क़यामत के दिन फंस जाएंगे। अल्लाह कहेगा तू अपना इलाज बाहर से कराया था, इस अवाम का इलाज किसने कराना था? ये दर्द से बाज निकली है। अवाम का मौलवी हूँ, अवाम की बात करता हूँ, अवाम के साथ हूँ। ऐ अवाम पाकिस्तान, आज 15 अगस्त 2025 का जुमा समुद्री की जामिया मस्जिद मोहम्मदी में है। मैं ऐलान करता हूँ, पुलिस के लिए पुलिस का डिपार्टमेंट हॉस्पिटल बनाए, रेंजर के लिए रेंजर का डिपार्टमेंट हॉस्पिटल बनाए, आर्मी का डिपार्टमेंट
लिए हॉस्पिटल बनाए, टीचरों का डिपार्टमेंट, महकमा तालीम उनके लिए हॉस्पिटल बनाए, भागटा वाले भागटा के लिए हॉस्पिटल बनाए। ऐ अवाम पाकिस्तान, मुतालबा करो इस हुकूमत से, जिस हॉस्पिटल और स्कूल में हमें इलाज पढ़ना पड़े वहां तुम्हारे बच्चे पढ़े, हम पे हुकूमत करो, हम तुम पे खुश हैं। शहीद बिन अमर कहते हैं मैं फंस जाना है, उम्र दी अदालत है, उम्र की अदालत। शहीद बिन अमर कहते हैं मैं क्या हुण फसिया 5-10 मिनट गुजरे, हजरत उमर की आंखों में आंसू हैं, दाढ़ी आंसुओं से तर है। कहने ने शहीद बिन अमर नूं फिर बुला के लियाओ, कहन लगे शहीद मैनू अल्लाह तो डराने वास्ते कदी कदी आ जाया कर, उमर नूं रब याद करा कभी कभी आ जाए। जाने लगे ना, कहते शहीद पास जी हुक्म है। कहते ने फलाने इलाके दा तेनू गवर्नर बना दिता है। केड़े इलाके दा? हमस दे इलाके दा तेनू गवर्नर। कहते जनाब माफ करना, मैं तुहानू डराउण आया तो तुसी मेरे गल एडी वड्डी जिम्मेदारी पाती। कहते ने इक्को ही गल वेखी है, जेड़ा मैनू अल्लाह तो डराउण आया है, आप अल्लाह तो डरने वाला कितना होए। शहीद बिन अमर गवर्नर बन के चले गए। हज़रत उमर ने छापा मारा। यहाँ तो पहले तैयारी की होती है ना कि हुक्मरान आ रहा है, बंदों को सिखाया होता है तुमने क्या बोलना है, तुमने क्या बोलना है, तुमने क्या बोलना है। तोते वाकू पढ़ाया होता है, उच्ची बोलो की भी कई तोते बैठे ने हुकूमत की हक बोलते बैठे, वो हुकूमत को खुश करने के लिए बोलते हैं। सुने हजरत उमर ने छापा मार लिया। कहते गवर्नर के शिकायती सामने आ जाओ। हाँ जी गवर्नर साहब दसो ताड़े में शिकायत ने। गवर्नर ए जितने वकला खड़े हैं ये अरहम भी वकील है और दूसरे भी, ये मेरी बात कान खोल के जरा सुने, इनको समझाने लगे। अगर कोई वकील मेरे पास जुमा पढ़ने आया प्लीज मैं उसको कहूंगा ये बात ध्यान से सुनना, कभी झूठा सर्टिफिकेट अदालत में पेश ना करना, कभी किसी क्लाइंट का झूठा सर्टिफिकेट छुट्टी के लिए पेश ना करना, कभी अदालत का टाइम जाया ना करना, कभी पुलिस का टाइम जाया ना करना। निज़ाम मुस्तफ़ा को मानो, खिलाफत रास्ता के निज़ाम को मानो। हजरत उमर ने कहा लाओ शिकायत लेके आओ। गवर्नर ने यूं भी नहीं कहा मैंने वकील करने का टाइम दिता जाए, ये भी नहीं कहा जनाब मैं बीमार हूँ मैंने तिब्बी सहूलत जमान दिते जाए, मैं इलाज करान चलना तुझे सूबे विच। शहीद बिन अमर ने ना वकील कीता ते ना वकील लिए टाइम लिया ते सामने खड़े हज़रत उमर फारूक। सुनिए सुनिए आजाद पाकिस्तान ये था निज़ाम मुस्तफ़ा वाला, अब क्या निज़ाम मुस्तफ़ा वाला पाकिस्तान में है। और आजादी के नारे लगाने वालों सुनिए, तुमने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ाए, तुसा मुस्तफ़ा की गुलामी नहीं की थी और नारे खिलाफ दे रास्ता दे लगाते हो। मैं जुमला कहने लगा हूँ सुनिए जरा ध्यान से, बड़ा कीमती है। जिन हुक्मरानों ने इमाम बुखारी को जेलें दी, जिन हुक्मरानों ने इमाम बुखारी का जीना महाल किया, उनका निशान बाकी नहीं। नासिर मदनी इमाम बुखारी की कब्र को हो के आया है, लोग आज भी बुखारी बुखारी करते लोग आज भी बुखारी। शहीद बिन अमर शिकायत तेरे खिलाफ आई। कहते जी की शिकायत है? कहते जी शिकायत है साडा गवर्नर रोज लेट आता है। ये अब तो स्कूल भी वाकई में, ये भी सुन ले। अब देख लो मैं मस्जिद वालों को माफ नहीं कर रहा, और तुम क्या सुनो ये मस्जिद का वाकया वाला है। जो आदमी अपनी ड्यूटी पे जानबूझ के लेट जाए वो ध्यान से सुने। किसी महकमे का नौकर बैठा है सुने ध्यान से। शहीद बिन अमर कहते जनाब हुक्म है। कहते जी तेरे खिलाफ शिकायत है, तू रोज लेट आना है। कहते जी बिल्कुल ठीक है मैं लेट आना है, मेरे को उज़र मौजूद है, मेरी बीवी बीमार है, मैं आटा अपने हाथों नाल गुनना है, रोटी पकाना है, बीवी नूं खवाना, बच्चियां नूं खवाना है, इन्हें च लेट हो जाना है। हजरत उमर भी रो रहे ने, शिकायती भी रो रहे ने, कहते ने हाय अल्लाह उमर नूं किड्डा ने गवर्नर दिता है। कहते ने ओ शहीद बिन अमर तू आप मुलाजम रख ला, तेनू
گورنری ملی ہے تو نوکر رکھ لا کلے چ تنہا دیوی کہتے جی مینوں ڈر آندا ہے قرآن کہندا ممتاز اليوم ایھا المجرمون ان بطش ربک لشدید ولمن خاف مقام ربہ جنتان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ولمن خاف مقام ربہ جنتان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یہ سن والا کدھر ہے بیٹھا یہ آواز اٹھا سن رہا کدھر بیٹھا قرآن کہتا بیٹا بیٹھ جی اللہ عمر میں برکت فرمائے ذرا دھیان سے گرمی والے محبوب کی بات سننے والوں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم ہاتھ کھڑے کر کے کہے سبحان یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین تسی نہ پڑھے آئے پولیس لے جائے گی اس ملک میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے تو کہتے ہیں اس کو پکڑ سنیں توجہ سے ہر نماز میں نمازی پڑھتا ہے کیا کرو گے ہر نماز میں پڑھتا ہے ہر جنازے میں پڑھتا ہے ہر عید میں پڑھتا ہے آپ بھی پڑھتے ہیں چلو نا کچھ نہیں توجہ حضرت عمر کہتے ہیں تو ملازم رکھ رہا کہتے جی میں نے ڈر آتا ہے کہ اللہ قیامت نو کہنا دے تو گلے تے بوجھ کیوں بنیا سے رکھا تو ہاتھ نہ کر سکتا سر نوکر کیوں رکھے اے مسجدوں کے نمازیوں اے مسجد کے خطیبوں تم کہتے ہو میری جوتی بھی کوئی پکڑے یہ میری توہین ہے میں جوتا خود پکڑوں تم کہتے ہو کہ مسجد کی ٹوٹیاں خاتم صحیح کرے میں تو خطیب ہوں میرے بڑے ٹھاک باتیں میرا بڑا سٹیٹس ہے کیا تیرا سٹیٹس ہے تم محمد عربی کے ممبر پہ بیٹھے ہو تو تیرا سٹیٹس ہے مصطفیٰ مسجد نبی دی اٹھان چک کے کالا بھی اپنے تھنا لارے جے کدی تسمہ میں ڈگ پیدا تو مصطفیٰ کسی نے کہتے نہیں سی اونٹنی تو اتر کے اپنی جوتی کا تسمہ میں خود ہی پاڑے یہ نظام مصطفیٰ تھا اور آج نظام سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا یہ نظام تھا ہائے ہائے حضرت کہتے ہیں تجھے شکایت یہ ہمارا گورنر اس لاہور میں 500-600 ملازم ہوگا گورنر گاڑی کا دروازہ کھولنے والا کوئی بچوں کو سکول چھوڑنے والا کوئی بیگم کو شاپنگ کرانے والا کوئی ناشتہ کرانے والا کوئی ٹیری پکڑنے والا کوئی اترے سے دیکھو ٹیری پکڑنے والا کوئی ٹیری
اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں، ایک گورنر کی حفاظت کے لیے باہر جا کے دیکھیں، میں نے ادھر لاہور میں دیکھا، وہ لکھا جی گورنر ہاؤس عام عوام کے لیے کھلا ہے، میں سمندری کو 50,000 روپیہ انعام دینا، تھوڑا جہا بٹھا لواں ایویں لگتے کریے انہاں کا 50,000 روپیہ انعام دینا، سمندری چ بندہ ترے تے گورنر ہاؤس دے بوئے اگے کھلو کے جا کے کہے وہ آخر کدھر آئے، جڑے باہر کھڑے بولو انہوں نے کوئی کیا ہے جڑے باہر کھڑے نے انہوں نے جا کے کہیے میں اندر گورنر کو ملنا، باہر لکھیا ہوا بھی گورنر حسام عوام واسطے کھلا ہے، انہوں نے کہا کم کر جائے اندر فون کرا 50,000 روپیہ انعام سیدھا کے بیٹھا سری کرتے دھیان سے بیٹھو۔ گورنر ہاؤس کھلا ہے مگر کن کے لیے؟ جن کا خون کام کرتا ہے، یہ ملک عوام کا نہیں ہے، یہ من پسندوں کا ملک ہے، جس کا جس سے تعلق ہے وہ اس کرسی والے عہدے کے پاس جا سکتا ہے۔ قائد اعظم تو کہتے زندہ ہوئے میں تیرے کو گڈی لے کے آواں، تمہیں نہ جا ہتھیار رکھ بچو چپ کرو، کل سنو دھیان نہ گفتگو سنو۔ کتنا مجمع ہے؟ سید بن عمر کہنے نے جناب دوجی شکایت، کہنے جی دوجی شکایت ہے ساڈا گورنر 15 دن بعد چھٹی بھی کرتا ہے۔ کہنے تو چھٹی دی کی تیرے کو سر؟ کہتے جی میرے کو کوئی سوٹ میں صبح نو دھونا شام نو سکدا ہے، چھٹی ہو جاندی بیگم دی چادر لاگ نال بنی ہوئی۔ یہ عمر کا خلیفہ وقت کا ہے اور اس کا گورنر بول رہا ہے، کہتے ہیں عمر بھی رو رہا ہے، کہتے ہیں تو دجا سوٹ بنا لیندا تو گورنر صاحب، کہتے جی مینوں ڈر آندا ہے کہ میری رایا چوں کوئی ننگا قیامت نوٹ کے نہ کہہ دے اللہ میرے گورنر نو پھڑ لا، میرے کول ایک سوٹ بھی نہیں سی، میرے کول 2 سی، اس لیے میں ایک ہی سوٹ رکھے۔ آج کتنے چاچے مامے تائے وچ بیٹھے، پروجی کروڑ روپیہ اکاؤنٹ چ، بھرا دے یتیم بچے رل گئے، بہن دے یتیم بچے رل گئے، محلے دے یتیم بچے رل گئے۔ خدا دا واسطہ ہے جڑے سکول چ اپنے بچے پڑھ دے، یتیم بچے بھی اسے سکول چ پڑھاؤ۔ پاس بلاتے ہیں دودھ بلاتے ہیں، ڈھونڈ کے لاتے ہیں، یاد جو تیرے پل پل مجھ کو آتے ہیں، خوب رلاتے ہیں۔ قسمت والے یہ ہیں جن کے مائیں ہیں، مائیں ہیں، قسمت والے وہ ہیں جن کے بابا ہیں، بابا ہیں، موج کراتے ہیں، لباس پہناتے ہیں، سیر کراتے ہیں، عیش کراتے ہیں، یاد جو تیری پل پل مجھ کو آتی ہے، خوب رلاتی ہے۔ قسمت والے وہ ہیں جن کے بابا ہیں، بابا ہیں۔ کتنے بیٹھے ہیں جو اپنے چاچا کی جیب سے 5,000 کا نوٹ نہیں نکال سکتے، یہ باپ ہی ہے اس کی پاکٹ سے 10,000 بھی لے لو، کبھی باپ انکار نہیں کرتا۔ میرے بچوں کبھی ماں باپ کے آگے بولنا نہ، یہ ماں باپ اپنی بادشاہی تمہارے نام کر جاتے، یہ روتی آنکھیں دیکھ لو، ماں باپ مر جائے کوئی موج نہیں کراتا، صبح 6 بجے اٹھ کے دکان پہ جانا پڑتا ہے۔ توجہ میری طرف، یہ ٹکڑا سننے والا ہے میرے بیٹا نریز، یہ میرا ایک ہی بیٹا آج جمعہ پڑھنے میرے ساتھ آیا، نریز ناصر مدنی، اس کو بھی سمجھاتا ہوں بیٹا اپنے ماما پاپا کی احساس کو کبھی بھی ٹھیس نہ پہنچا، یہ میرا سب کچھ تیرے لیے۔ آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں، اپنے بیٹے کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ کبھی ماں باپ کو مت کہنا ڈونٹ ٹچ می لائک، تم کون ہوتے ہو میرے سے بات کرنے والے۔ توجہ بیٹا یہ بات سن لیں،
माँ बाप सब कुछ बच्चों के 6 बजे उठते, माँ बाप नाश्ता कराते बच्चों को, फिर स्कूल भेजते, फिर लंच कराते, फिर शाम का खाना खिलाते, फिर बच्चों को सुलाकर 2-3 घंटे माँ बाप सोता है और फिर सुबह किचन में जाता है। अल्लाह की कसम उठाता हूँ, माँ बाप अपनी नींद बच्चों पे कुर्बान कर देते हैं। इसको माँ बाप कहते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें मोहम्मद अरबी का निज़ाम अपनाने की तौफीक अता फरमाए, और ये जितने बैठे हैं इनको किसी के लिए जीने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हुक्मरानों से भी कहता हूँ कि इस आवाम का सोचे, गरीबों का सोचे। गरीब यूथ देखता रहता है कहीं 200 यूथ से ऊपर ना हो जाए, 300 यूथ से ऊपर ना हो जाए। अल्लाह के लिए ये निज़ाम बदलो, मुस्तफ़ा वाला निज़ाम लेकर आओ, मोहम्मद अरबी का निज़ाम लेकर आओ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।